اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام وہ حضرات جو اس بات کو سنیں تو میری کسی بھی بات کو آخری بات مت سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، توجہ کے ساتھ، نیتیں صاف کر کے۔ فرقہ پرستی کی جو زہر ہے اس سے جان چھڑا کے پھر اس پر غور کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات صحیح ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، تو پھر آپ نے خود طے کرنا ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں جس غور و فکر سے گزرتا ہوں اور جو بات مجھے سمجھ آتی ہے ایک انسان کے طور پر، تو میں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے نہ آپ سے کوئی ووٹ چاہیے، نہ آپ کی لائکس کی ضرورت ہے، نہ کمنٹس کی اتنی ضرورت ہے۔ ہاں، سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے میں ہر اس پہ ضرور یہ مینشن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس نے بات کی ہے۔ تو باقی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے میری خاص، چاہے ایک بندہ ہی سن لے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، باقی دیکھے جاؤ۔ تو آج میں جس بات پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے دین اور دنیا۔ صاف سی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ مطلب بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، بس نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، جو حق کی تلاش ہے۔ اور یہی اہل ذکر ہے، جو آپ بھی اہل ذکر ہیں۔ اگر آپ جو نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کو آپ غور سے، توجہ سے پڑھیں، اس پہ غور کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو بات ہے دین اور دنیا کی۔ تو میری دو ٹوک بات ہے، اور اس میں یہ سوال ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب ہے کہ دین کیا ہے۔ دین و دنیا دو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں نا۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسلام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے کہا تھا کہ آپ مسلم ہو جائیں؟ بس یہ چیزیں دیکھیں، اس پر غور کریں، یہ بہت اہم، بہت گہرائی ہے اور بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟
نہیں، میری تو فرقہ ابراہیمی ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا میرا فرقہ اسماعیلی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ میرا موسوی ہے۔ حضرت یعقوب نے تو نہیں کہا میرا یعقوبی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا میرا محمدی فرقہ ہے، قریشی فرقہ ہے۔ یہ جتنی بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی باقی صحابہ، یہ جتنا جو اس میں یہ لڑائی بڑھا رہے ہیں نا، یہ جتنا یہ جو کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتابیں یہ خود بھی ذلیل ہیں اور یہ ذلیل ہوں گے۔ یہ جو اس میں لڑائی کروا رہے ہیں نا، یہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور فلانا ڈمکانا، یہ کام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ کہنا کہ دریائے سندھ کے پانی سے 2 چھینٹے مار لو تو بندے مریخ پہ خود ہی چلا جاتا ہے، پھر واپس بھی آ جاتا ہے، اور ساتھ جھوٹ بولو میں بھی ہو کے آیا ہوں۔ اب کون جا سکتا ہے مریخ پہ کہ دیکھے کہ یہ گیا ہے کہ نہیں گیا؟ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں ساری ان کی۔ یہ والا چیز اپنے اوپر اس طرح مل لو تو ادھر سے گولی مار تو اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری تماشے ہوتے ہیں، یہ ہندوؤں کی طرح، مجوسیوں کی طرح یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر دوسری طرف جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے کرو، دیکھا ہے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے کرو۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، حالانکہ بات کسی اور نے کی ہوتی ہے، جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، کسی اور نے کہا ہوتا ہے، پھر خود ہی اس میں کہتے ہیں کہ یہ والی صحیح نہیں ہے اور وہ والی صحیح ہے۔ بات واضح ہو گئی، کسی اور نے کی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور قرآن کے لیے کوئی محتاج نہیں ہے، اور کوئی اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام کی خوش قسمتی ہے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے جن کو اللہ نے چنا اس وقت کے انسانوں میں سے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ تو ہے ہی مالک کہ ان کو اللہ نے رسالت عطا کی، ورنہ وہ کسی طریقے سے بھی جس طرح بارش کا پانی برساتا ہے، کسی ٹنکی رکھی ہوئی ہے ہماری طرح اوپر بنا کے سیمنٹ کی کہ ادھر نلکا کھولتا ہے، اللہ نظام بنا ہوا چلتا ہے اس طرح۔ سورج کے لیے کوئی انہوں نے پیچھے تار وابڈا سے لی ہوئی ہے جو وہ اس طرح گرم اور ٹھنڈا کرتا رہتا ہے، مطلب چاہتا ہے دور ہو جاتا ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے، قریب آ جاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے اور روشنی ہوتی ہے اور سب۔ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ نے سورج کو روشنی دی ہے، اللہ جب مچھلی کے سمندر کے اندر مچھلی سے روشنی، مچھلی کی اس میں لائٹ لگا دیتا ہے، اور وہ اور لگا ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے بس بنا دیا، وہ بنتی جاتی ہے، اس کا نظام بنا دیا ہے، تو وہ جلتی تو وہ وابڈا سے لیا ہوتا ہے اس نے، یا پیر صاحب نے دعا کی ہوتی ہے، یا کسی نے پتھر اپنے مٹی جا کے نام لکھ رکھے میں، کسی نے کہاں کا لکھا لگا مٹی اوپر ملا، تو اس طرح جلی تھی، سب بکواس ہے۔ یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اور انسان سارے محتاج ہیں، اور ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہہ رہا ہوں میں، تو یہ حدیثوں پہ یہ خود یقین نہیں کرتے، خود ہی لکھی ہوئی خود یقین نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہہ رہا ہوں سادہ سی بات ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا رکھا تھا، گدھے کے اوپر سواری کی ہے، تو یہ سنت ہو گئی نا، پھر دائمی ہو گئی نا، یہ بھی یہ سارے موٹر سائیکل کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کچے مکان تھے، دائمی سنت ہے، صحابہ کے بھی کچے مکان تھے، تو انہوں نے پکے کیوں بنائے ہوئے؟ حدیث پہ مانتے نہیں ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، مسجد کچی تھی، انہوں نے پکی بنا دی۔
تو یہ بات ہے نا، یہ باتیں سب بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، چھوڑو اس بات کو، بس بات سیدھی سیدھی ہے. بھلا کسی نے دھاگا لے کر عید کے دن بیل کو دھاگا باندھ کے پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو گرا دیا اور چھری کے بغیر چھو کر کے وہ ذبح ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، جتنی چیزیں ہیں. تو بات دین و دنیا کی اور تھی. تو دین کیا ہے؟ دین اللہ کا حکم ہے، جو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں آیا، صرف تمام انبیاء پہ آیا ہے. یہ یہاں پر پورا ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، خاص پوزیشن کے ساتھ. سیاست کے لیے وہ ہوا کہ میں اپنی طرح لگا ہوا جاؤں کہ سیاست بنا دوں، پھر حضرت امام حسین اور حضرت علی اور ان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیاست بنا لوں کہ وہ جوانوں کے سردار ہوں گے، سارے جوان ہوں گے. تو حضور کیا ہوں گے پھر؟ جب وہ سردار ہوں گے تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ اب اس کے لیے یہ نئی چیز یا لکھ دی ہوگی یا لکھیں گے کوئی نیا نام. تو وہ ہوتا ہے نا، وزیر اعظم بھی ہوتا ہے تو صدر بھی ہوتا ہے، تو وہ چیف منسٹر بھی ہوتا ہے، تو وہ گورنر بھی ہوتا ہے، تو پھر اوپر پھر وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، پھر وہ یہ ہوتا ہے. یہ اس طرح قسم کی بکواس کریں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عقل کی بات ہوتی ہے نا، وہ ساری جو مرضی پھر کہہ دو، پھر وہ عقل کی بات ہو جاتی ہے جب اس طرح کرو گے. تو وہ اللہ جانے، حضرت امام حسین اور حسن جانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی اولاد تھی. یقیناً محبت تو اولاد سے ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹی کی بچوں کے ساتھ محبت تھی، ٹھیک ہے، لیکن سب کے ساتھ ہے. وہ اللہ کے دین کے لیے آئے تھے، ان کو اپنے جسم کے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن اللہ کے دین سے زیادہ نہیں، اللہ سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے پتھر کھائے تھے. ٹھیک ہے، باقی ایک کہانی سناتے رہے، وہ اس طرح روتے رہے اور جو مرضی کہتے ہیں، اس طرح خون کے آنسو جس طرح کہتے رہتے ہیں، ادھر خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، فلاں جگہ یہ ہوا ہے تو میرا دل خواہ خون کے آنسو روتے، تو یہ کہتے رہے پھر جو مرضی. ہم ابھی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہیں، ابھی جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو چھری وہ ہے نا کاٹ نہیں رہی، بس تو وہ کھنٹی ہے نا، پھر وہ تیز کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دین اللہ کا حکم ہے، انبیاء بھی اس کے پابند ہے، فرشتے بھی اس کے پابند ہے، پوری کائنات اس کی پابند ہے. اور انسانوں کے لیے جو احکام ہیں وہ یہ ہیں جو اللہ نے اپنی رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ہمارے لیے اب وہ ہے اور بالکل واضح ہے. تو اہل ذکر وہ ہیں جن کو یہ سمجھ آئے. ہمیں تو ابھی چل آیات آستہ آستہ سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن جو سمجھ آئی ہے اس میں پھر دوسری چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے ہر سائٹ سے، ہر طرح سے ہر طرح سے ہار گئے. اور اللہ کا جو وہ تھا، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے انسانیت تک آیا، وہ جیتتا ہے ہر وقت. ہم سے بہت آگے ہیں، ہم بہت نیچے ہیں، بہت زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ دین اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم کس لیے ہے؟ جب ہمارے لیے آیا تو ہم کدھر ہیں؟ ہم کدھر ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں؟ ہم ادھر ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دنیا کہتے ہیں. تو اللہ کا دین جو ہے نا اس دنیا کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت کے لیے نہیں ہے، جنت کے لیے الگ نظام ہے، بات کے لیے الگ نظام ہے. یہ دین اس کے لیے ہے، وہ بھی احکام ہے، یہ بھی احکام ہے سارا اللہ کے حکم. یہ جو ہمیں جو دین
یعنی احکامات آئے ہیں، یہ بھی دین ہے نا. تو ہمارے لیے یہاں جو ضرورت ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس دنیا کے لیے. تو دین و دنیا ایسا نہیں ہے. تو یہ جتنا بھی کائنات کی جو غور و فکر آیا ہے نا، اس میں یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں آپ اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرتے ہیں اور انسانیت کے فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اگر وہ زمین سے نکالنے سے زمین کا جو وہ فارمولیشن خراب ہوگی، جب بھی ایسا ہوگا تو جیسی وہ فارمولیشن خراب ہوگی تو زمین بیٹھ جائے گی، تباہ ہو جائے گا، سارا کچھ نہیں بچے گا. اگر یہ تو اوپر جس کو آپ جو بھی کہیں، کرسٹ کہیں، جو بھی کہیں، اوپر جو ہوتا ہے اس کے نیچے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک سورج نما درمیان میں ایسی چیز ہے. تو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ہے جس میں ہم ہیں. تو دین اور دنیا یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. دین احکام الہی ہے، اور وہ جو کائنات کے لیے آئی ہے وہ کائنات کے لیے احکام ہے. جو انسانیت کے لیے آئی ہے وہ انسانیت کے لیے ہے. تو وہ اس دنیا کے لیے ہے وہ حکم. اور اس کا جو یہ ایک سرکل ہے، خاص سرکل ہے، جس سے یہ ہماری جو یہ زمین ہے وہ جڑی ہوئی ہے، آپس میں ان کا کنیکشن ہے پراپر. تو یہ دنیا ہے. تو دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ بس یہ ہے کہ دنیا میں تم جتنی ریسرچ کرو گے، جتنا بھی تم اللہ کی نعمتوں کی تلاش کرو گے، لیکن اس میں تمہیں اس کے ساتھ یہ موجود ہوگا کہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. وہ جب ہوگا تو آپ کو ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق، وہ جیسی نمودار ہوگا آپ کے سامنے، تو آپ کے بے ساختہ نکلے گا، دل سے نکلے گا. اللہ اکبر، اللہ تیری کیا بات ہے. بے ساختہ تب نکلتا ہے جب آپ اوریجنلی کھلے سوئچ کے اندر، جس میں بجلی رواں ہو، الیکٹرونز فلو کر رہے ہوں، تو اس پہ آپ انگلی گھسائیں گے نا تو آپ کے رگوں پہ سے آواز نکلے گی، یا اس طرح کر کے. ٹھیک ہے؟ ہاں، اس میں ڈول بازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے اوپر محراب کے اوپر اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نہ یہ قوالی شوالی کرے، گانے گھومنے کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ان کو تو کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتی ہے. اقبال کے اشعار کے الٹی سیدھے باتیں کرتے رہتے ہیں. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اگلی وہ پڑھتے ہی نہیں ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ گردوں پہ گزر رکھتی ہے، یعنی اللہ کی طرف تیزی سے پہنچتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ جب گا کے پڑھتا ہے یا وہ کسی پہ اثر ہوتی ہے تو پھر وہ اثر دل سے نکل رہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں اور اثر نہیں کرتی انسان کے اوپر. اللہ کو پتہ ہے. گردوں گزر رکھتی ہے. حضور کے پاس کئی لوگ آئے، مسلمان نہیں ہوئے. آپ کیا کہیں گے کہ وہ دل سے گزر نہیں رکھتی تھی، دل سے نہیں نکلتی تھی؟ یہ کہیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے. اپنی باتوں کو، لچھر پن کو جو آپ الفاظ کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ایک اور چیز بھی کلیئر کر دوں، چلو جاتے میں نے کہا دوسری اس میں کلپ میں کرتا ہوں، اسی میں کرتے. تو دعا پہ لڑوا رہے ہیں پوری قوم کو، پوری امت کو. ایسے خبیث اور ذلیل نسل میں نے نہیں دیکھی. یہ یہود میں ہوتی تھی، 100% آج تک موجود ہے، جو جھوٹ، دھوکہ اور فراڈ کرتی. دعا آپ خواب کے اندر کریں، اس لیے جائز ہے کہ آپ کا کسی کا خواب کے اوپر کوئی روک تو نہیں ہے نا. آپ
چرپائی میں ہیں اور اٹھ گئے ہیں ادھر دعا کر رہے ہیں، دعا جائز ہے. آپ چلتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، جائز ہے. آپ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، جائز ہے. آپ سبزی خریدتے ہوئے دعا کرتے ہیں، جائز ہے. آپ چھت کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، دل دعا مانگتا ہے، آپ دعا مانگتے ہیں، جائز ہے. آپ جنگ میں مانگتے ہیں، جائز ہے. آپ بازار میں مانگتے ہیں، جائز ہے. دعا ٹھیک ہونی چاہیے، جائز ہے. یہ کیا بات ہے؟ سلام پھیر لیا تو دعا جائز نہیں ہے، سلام نہیں کہوں حضور نے ایم ہی لگے ہوئے حضور نے کیے ہی نہیں کیے. تم نے دیکھا حضور کو کہ انہوں نے کیے یا نہیں کی؟ بس جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا بس بات کہو نہیں کہ کرنا فرض ہے، کہ کرنا فرض ہے، دوسرا کہ نہ کرنا فرض ہے. یہ کون سا تماشا ہے؟ دعا کے ساتھ بھی تماشا بنا کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جنازے سے پہلے دعا کر لو میت کے لیے یا بعد میں کر لو. جنازہ بھی دعا ہے تو پہلے بھی کر لو، وہ بھی دعا ہے بعد میں کر لو. دعا کر پوری سال کرتے رہو بیٹھ کے ادھری قبر پہ، تو یہ آپ کی مرضی ہے. اگر اس طرح ہے تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. الجھا رہے ہیں آپ کو خواہ اپنے آپ کو زیادہ حضور کو عاشق ثابت کرنے کے لیے، بہت بڑا ایمان والا ثابت کرنے کے لیے. پھر کہتے ہیں وہ صحابہ نا وہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی جاؤں مسجد میں کوئی مجھے منافق ہی نہ کہتے. یعنی حضور اپنے صحابہ کو، جو صحابہ تھے، میں منافقین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحابہ تھے وہ کبھی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لوگ نہ کہہ دیں کہیں منافق ہے؟ بھائی وہ تو جب نکلیں گے اللہ کے لیے تو رسول کے لیے بس. یہ باتیں فضول باتیں ہیں، یہ گڑی ہوئی ہیں. یہ مولوی نے کسی کو دبانا ہوتا ہے نا تو اس نے کہیں نہ کہیں اس طرح کہہ دی، بس وہ پھر جب لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے، اس نے پھر کسی سے ملا دی تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ وہ جلدی آئیں، زیادہ چندہ دیں اور زیادہ بڑی مسجد بنے. پھر مسجد اللہ کا گھر ہے، پھر اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ کو اتنا چھوٹا سا گھر چاہیے؟ وہ تو عبادت گاہ ہے. عبادت گاہ بھی گھر ہی ہے نا، عبادت کا گھر ہے نا. اب آپ کس کے عبادت کر رہے ہیں اس میں، یہ پھر اس کا گھر ہو جائے گا. اب بت رکھتے ہیں، بت کی پوجا کریں گے تو اس کا گھر ہے. اللہ کی وہ عبادت کریں تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے. بلڈنگ ہے نا، اس میں جو مرضی کرو، آگ لگا کے اس کے پیچھے طواف شروع کر دو تو پھر وہ مجوسیوں کا گھر ہو گیا. تو یہ غلط باتیں کرتے رہتے ہیں. تو پھر یہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو یہ سارے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنت میں وہ لگے گا، درخت لگے گا، جنت میں ایک درخت لگے گا، چندہ دن درخت لگے گا. تم اپنی تنخواہ دے دو نا ساری. ہر فرقہ اٹھ کے آ رہا ہوتا ہے اور یہی بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر تم الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ سارا اتحاد تم نے پاش کر کے اور بکواس کرتے رہتے ہو. ہر مسجد میں اپنے ہر فرقہ اپنی بکواس کرتے رہتا ہے وہاں پہ. وہ بیٹھ کے ممبر چونکہ اس کو مل گیا ہے تو بیوقوف بنائی جا رہا ہے، دعا پہ لڑوا رہا ہے. پتہ نہیں کس چیز پہ یہ لڑوائیں گے. تو بس دنیا اور دین دنیا کے لیے، سمجھا گئی؟ رزلٹ اس کا آخرت میں، ٹھیک ہے. اور پھر دنیا والآخرہ، اور یہ بڑا آسان سی بات ہے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ظاہر بات ہے جو یہ نہیں سمجھے گا کہ اس دنیا سے میں نے جانا ہے اور ایک اور دنیا میں نے ایک نظام میں جانا ہے، شفٹ ہونا ہے، تو اگر اس کو یہ نہیں کیے تو پھر وہ اسی کو سمجھ رہا ہے سب کچھ، تو پھر وہ دنیا کا ہو گیا. یہ آسان سی بات ہے. تو اللہ کا جو دین ہے وہ اگر وہ فالو کرے گا اس کو، ہاں، تو وہ اللہ کے احکام ہے، تو پھر وہ یہ دنیا کو بھی وہ کرے گا اور پھر اس دنیا سے اس کو یہاں وہ چیزیں کرے گا نا. وہ جب سور نہیں کھا رہا، سور موجود ہے نا دنیا میں ہی ہے نا، آسمان پہ تو نہیں ہے، تو وہ جب نہیں کھائے گا تو پھر وہ حکم مان رہا ہے نا. تو اب ایک بندہ ہے وہ بلی رکھ رہا ہے. میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں بلی میں رکھی تھی، کئی دفعہ رکھی ہے. تو ایک بندے نے کہا تو وہ بلی وہ ہے نا تو وہ حرام ہے نا، تو وہ تو میں نے کہا میں کوئی کڑھائی بنا کے کھانی تھوڑی ہے. تو پیشاب تو جو بھی جانور کرے گا وہ حرام ہے، وہ نجس ہے. دیکھو نا، نجس جس سے ناپاکی ہوتی ہے اس کو یہی ہے نا کہ اس میں بدبو
آپ کے لباس سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر جانور کے الگ الگ وہ بھی ہو سکتے ہیں، جرمز بھی اس میں سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور وہ داغ بھی ڈالتا ہے کپڑوں میں، تو کپڑوں میں داغ وہ کتنا برا لگتا ہے، مسلمان تو صاف ستھرا نظر آنا چاہیے نا، تو یہ چیزیں اس سے بچنا ہے نا، تو اسے بچنا بھی ان کو نہیں آتا، اتنے کمینے پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ والا ٹھیک ہے یہ والا ہے، وہ پیشاب کے آگے چیز رکھو نا، بناؤ نا، لوگوں نے جہاز بنا لی ہے، تم اتنی چیز نہیں بنا سکتے کہ گائے کے آگے کوئی ایسی چیز رکھو جس سے چینٹی آئی نا، وہ تو بہت آسان کام ہے، وہ کون سا مشکل کام ہے، میں بنا دوں، کپڑے سے بنا دوں میں، پلاسٹک کے لفافے سے بنا دوں میں، ربڑ سے بنا دوں، جب دودھ کرنے آؤ یا اس کو چارہ کرنے آؤ وہ لگ رہا وہ جب بھی کریں گے وہ جائے گا کسی اور سائڈ پہ نیچے زمین تک جائے گا، اس طرح نہیں آئے گا جس طرح آتا ہے وہ ٹانگیں کھول کے کرتی ہے، تو اس طرح تم الو کے پٹھے ہو سارے کمینے، ساری امت کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے، انگریز کے اس میں بیٹھا ہوئے پوری امت بیٹھی ہوئی ہے، سیدھے قرآن کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اہل ذکر، یہ اہل ذکر ہے، کہتے ہیں ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی پتہ نہیں کدھر سے اٹھ کے آ گئے، سچ میں جھوٹ کے شامل کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ یہ وہ ہے، اب یہ اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء حضور کے ساتھ چیز جوڑتے رہتے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، بس بات سمجھ میں آ رہی ہے، باقی جو ظلم بدر میں گئے تھے تو بدر کا مطلب قتال فی سبیل اللہ کوئی بات کرو نا، تم کیا کہتے ہو سنت ہے تو سنت تلواریں لے کے چلو گے، بار بار تو کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں کیسے کس قسم کی نسل کے آگے میں، میرا تو جی چاہتا ہے یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤ، سیدھی سی بات کے اوپر کہتے ہیں ملا کے پاس جانا ہے، یار تم کو اتنی سیدھی سی بات کو نہیں سمجھتے ہو، کوئی مشکل باتیں ہیں یہ، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے عادی ہو گئے ہو تم لوگ، ہر کام لوگ کمنٹ زیادہ ہو جائے تو لائکس زیادہ ہو جائیں تو میرے فالوور زیادہ ہو جائیں، تو یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہو، زیادہ پیسے کے لیے چکر میں بس پڑے ہوئے، زیادہ پیسے اور زیادہ زن اور زر اور زمین، بس اس کے پیچھے اندھے ہوئے ہو، سارا کام اس لیے کرتے ہو، اور یہ بھی یہی کرتے ہیں، اسی نے تو سکھایا تمہیں، یہ ختم قرآن ہے تو 2 لڈو دیتے تھے، یہ لوگ ایک جیب میں پکڑ لیتے تھے، اس طرح پہ چل لیتے تھے، عادی کر دیا انہوں نے، یہ کوئی طریقہ ہے، گندی عادتیں کرتے تھے، ہمیں چھوٹا سا تھا تو اتنی گندی عادتیں شرم آتی، سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں، بہت عجیب سا سسٹم ہے، صحیح ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام میں نہیں چلا سکتے، اس کو پتہ ان کو نہیں پتا، اور یہ اوپر ایک سائڈ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کبھی احسن ذکر کہتے ہیں، کبھی ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے تو پھر کیوں چیخ رہا ہے، تو کہتے ہیں حضور کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے، بھائی حضور ممبر پہ ہوتے تھے، دور تک آواز پہنچانی ہوتی تھی، ممبر پہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ تو ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر کے اوپر چڑھ کے، ظاہر بات ہے دور آواز پہنچانی ہوتی ہے، اونچا کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے والے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا، لمبا وہ ہوتا ہے تو نظر نہیں آتے، تو حضور نظر نہیں آتے تھے اور بات پہنچتی نہیں تھی، تو ظاہر بات ہے اوپر کیا ابھی لاؤڈ اسپیکر لے کے جاؤ گے حضور کے لیے، اس وقت ان کے اور کام زیادہ تھے، اس زمانے میں وہ جو انہوں نے فتوحات کی ہیں وہ اہم تھے بہت، اس کے بعد اب بات کے آنے والوں نے اور کچھ کرنا تھا، اور بھی کیا، پھر 1000 سال پہلے تو مسلمان نے پیراگلائڈ ایجاد کیا، 1000 سال پہلے، عقل سے غور کرو، اللہ نے دی بھی ہے، تمہارے باپ کی نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔